سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عینی نور تیرا سب گھرانہ نور کا. الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقور ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوت مرد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. الہی تو آسان کنی مشکلات، تو فعلِ محمد علیہ الصلاۃ. امداد کن از بندہ غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. حمد و ثنا کے بعد
محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہم تمام کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں۔ عزیزان گرامی قدر، محرم الحرام یہ وہ عظمت والا حرمت والا مہینہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی 4 مہینے تھے حرمت والے، تو ان 4 مہینوں میں لوگ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ ان میں سے ایک رجب ہے اور 3 ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم الحرام، یہ 4 مہینے اہل مکہ کے ہاں بڑے حرمت والے تھے، اور وہ ان 4 مہینوں میں زمانہ اسلام سے قبل جو ہے وہ جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے ان 4 مہینوں میں، اور ان 4 مہینوں میں پھر ان کے ہاں قتل و غارت، لڑائی جھگڑے، یہ جنگیں ہوا کرتی تھیں۔ اور کچھ صحابہ کرام کا ذکر بھی ملتا ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں جب مدینے آتے تھے دین سیکھنے کے لیے، تو صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم ان مہینوں میں اس لیے آتے ہیں آپ کے پاس دین کے حوالے سے کچھ معلومات لینے کے لیے، اس لیے کہ یہ مہینے حرمت والے ہیں اور ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں آئیں تو قریب ہے کہ لوگ ہمیں راستوں میں لوٹ لیں اور لوگ راستوں میں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیں، تو اس لیے ہم ان حرمت والے مہینوں میں آپ کے پاس آتے ہیں۔ تو زمانہ جاہلیت میں یہ 4 مہینے بڑی حرمت والے تھے جن کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ ان میں سے ایک مہینہ وہ محرم الحرام بھی ہے۔ اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کا کیا کہنا کہ 10 محرم الحرام کا جو دن ہے یہ ایسا تاریخی دن ہے کہ جس کے اندر بڑی تاریخ جڑی ہوئی ہے۔ جناب ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں آپ نے کئی چیزیں گنوائی ہیں کہ جو اس 10 محرم کو وقوع پذیر ہوئی ہے، انہی میں سے ایک فرعون کا غرق ہونا، جناب موسیٰ کی قوم کو نجات کا ملنا، جناب نوح علیہ السلام کی کشتی کا ٹھہرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اکثر اس سے بھی بڑے بڑے معاملات، بالخصوص یہ کربلا کا مارکا لے لیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن کا برپا ہونا، جمعے کا دن کا اور عاشورہ کے دن کا ملتا ہے، تو اس دن کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اور یہاں تک بھی ملتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کریم آقا رمضان المبارک کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے کثرت کے ساتھ رکھا کرتے تھے تو وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اور 10 محرم الحرام عاشورہ کا روزہ پہلے مسلمانوں پر فرض تھا۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو اس وقت اما عائشہ فرماتی ہیں کہ مسلمانوں پر عاشورہ کا روزہ فرض تھا اور یہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزے کی جو فرضیت تھی وہ منسوخ ہو گئی، وہ ختم ہو گئی۔ ہاں اب جو ہے اگر آپ عاشورہ کا روزہ رکھیں تو یہ مستحب ہے۔ سرکار مدینہ جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی جو ہے وہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ تم کیوں رکھتے ہو؟ تو اہل کتاب یہودیوں نے کہا کہ اللہ نے جناب موسیٰ علیہ نبی جنا اور ان کی قوم کو فرعون کے چغل سے جو ہے نجات دی تھی 10 محرم کو، تو شکرانے کے طور پر ہم 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ہم تم سے زیادہ جناب موسیٰ کے حقدار ہیں، تو حضور نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اب تم بھی روزہ رکھا کرو اور اہل یہود کی مخالفت کیا کرو۔
یعنی اہل یہود جو ہے وہ صرف 10 کا روزہ رکھتے ہیں، اگر تم نے روزہ رکھنا ہے تو 10 کا بھی رکھو، اس کے ساتھ 9 کا بھی رکھو، یا 10 کا رکھنا ہے تو اس کے ساتھ 11 کا بھی روزہ رکھو، تاکہ تمہاری مشابہت جو ہے وہ اہل یہود سے، اہل کتاب سے نہیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں یہ نیکی کا کام ہے، اسلام نے نیک کاموں کے اندر بھی جو ہے نا مشابہت سے بچنے کا کہا گیا۔ بھئی 10 کا روزہ رکھیں، اگر کوئی بندہ 9 کا یا 11 کا نہیں صرف 10 کا رکھتا ہے تو بھی سبحان اللہ، مگر مستحب یہ کہ آپ اس کے ساتھ ایک ملائیں تاکہ آپ کی اہل کتاب سے مشابہت نہ ہو جائے۔ تو نیکی کے کاموں کے اندر بھی اسلام کہتا ہے کہ مسلمان مسلمان ہی رہے، اس کی پہچان نمایاں رہے، یکتا رہے، اس کی مشابہت کسی سے نہیں ہونی چاہیے۔ اب نماز کے مسائل کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جب نماز پڑھو، اگر کسی کے سامنے آگ جل رہی ہے تو جلتی آگ کے سامنے نماز نہیں پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں تمہاری مشابہت آگ پرستوں سے، مجوسیوں سے نہ ہو جائے کہ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں اور آگ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ باندھ کے، کہیں تمہاری ان سے مشابہت نہ ہو جائے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ جلتی آگ کے سامنے بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے، نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ ایک دو مثالیں ہیں، یعنی مشابہت آپ کی نہیں ہونی چاہیے، مشابہت۔ تو آج اسلام نے تو ہمیں نیکی کے کاموں کے اندر بھی اوروں کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر آج افسوس در افسوس ہے کہ قوم جو ہے معاذ اللہ، مشابہت تو بڑی دور کی بات ہے، قوم نے اپنا پورا اوڑھنا بچھوڑنا، طرز زندگی سب کا سب کچھ غیروں کا ہی لے لیا ہے، غیروں کا ہی لے لیا ہے۔ مشابہت تو دور کی بات ہے، وہ سارا کا سارا غیروں کا ہی لے لیا ہے، یعنی مشابہت تو دور رہ گئی، وہ تو سارے کے سارے اس رنگ میں رنگ گئے ہیں، اللہ کی پناہ۔ اب جیسے محرم الحرام ہے، اب محرم الحرام کے حوالے سے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ کیا فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر کوئی بھی سنی مسلمان کالے کپڑے نہ پہنے اور سرخ کپڑے نہ پہنے۔ اب یہ کپڑا پہننا کوئی ناجائز نہیں ہے، کالا کپڑا پہننا کوئی ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، مگر ان 10 دنوں کے اندر منع کیا گیا ہے۔ اب بعد میں پہن سکتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ پہنتا بھی ہے تو اس پر کوئی معاذ اللہ حرام گناہ وغیرہ کا فتویٰ نہیں ہے، بس احتیاط اسی میں کہ آپ نہ پہنیں۔ کیوں؟ اگر آپ نے کالے کپڑے پہنے ان 10 دنوں میں تو آپ کی مشابہت ان سے ہو جائے گی کہ جو کالے کپڑے پہن کے ان 10 دنوں میں بغض صحابہ نکالتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ کہیں کوئی بندہ آپ کو بھی ان جیسا نہ سمجھ لے، کہیں آپ کو کوئی ان جیسا نہ سمجھ لے۔ تاریخ اسلام کے اندر ایسے واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ کرام جب لڑائی پہ گئے تو بعض لوگ آگے سامنے سے، اور انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب صحابہ کرام نے لڑتے لڑتے ان کو بھی شہید کر دیا۔ کتاب المغازی میں ایسے کئی واقعات ہیں۔ اب بعد میں پتہ چلا کہ صحابہ جن سے لڑ رہے تھے انہی کے درمیان میں مسلمان بھی آ گئے، وہ بھی مارے گئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب یہ بات جب حضور تک پہنچی تو سرکار مدینہ نے قصاص کا حکم نہیں دیا کہ بدلے میں ان کو بھی قتل کیا جائے۔ ہاں دیت کا کہا گیا ہے کہ ان کے اعزاء اقربا ان کی دیت دیں، مگر ساتھ میں سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ پھر یا تو ایسے معاملات میں دور رہے، اور یا پھر دار الحرب میں کس نے تمہیں کہا تھا دار الحرب میں رہو؟ تمہیں کس نے کہا تھا دار الحرب میں رہو؟ تو جب تم دار الحرب میں رہو گے تو مسلمانوں کو تو نہیں معلوم تم مسلمان ہو، اور اگر تم کلمہ پڑھ بھی رہے ہو اور صحابہ نے مارا بھی ہے، حضور ہمیں تو لگا یہ شاید اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، ہمیں کیا پتہ یہ مسلمان ہے، تو حضور نے قصاص کا حکم نہیں دیا، قصاص کا حکم نہیں دیا۔ اور پھر قرآن نے کہا ہے کہ اس وقت تک کسی کو قتل نہ کرو جب تک اس کا مسلمان ہونا واضح نہ ہو جائے۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں یہاں مشابہت سے بچنے کا کہا گیا ہے، ایسے لوگوں میں رہن سہن کرنے سے بچنے کا کہا گیا ہے، کہیں ایسا نہ کوئی بندہ آپ کو انہی میں سے شمار کر کے پھر کوئی بات آپ کو کہے اور پھر آپ صفائی دیتے رہو، تو اس لیے ان 10 دنوں کے اندر
کالا کپڑا، سرخ کپڑے آپ نہ پہنیں۔ یہ ان لوگوں کی علامات ہیں کہ جو بظاہر تو علی کا نام، اہل بیت کا نام لیتے ہیں، اور حقیقت میں وہ دشمن اہل بیت بھی ہیں اور دشمن صحابہ بھی ہیں۔ دشمن اہل بیت بھی ہیں، دشمن صحابہ بھی ہیں۔ دوسری بات، اہل بیت، آج ہمارے ہاں جب بھی اہل بیت کا نام لیا جاتا ہے نا تو خود بخود لوگوں کا جو ذہن ہے نا وہ فوراً موو ہو جاتا ہے پنجتن پاک کی طرف۔ جب بھی کہا جاتا ہے جناب اہل بیت کی تو شان سبحان اللہ، اب ہماری جو قوم ہے نا وہ فوراً اس کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ اہل بیت سے مراد علی المرتضیٰ ہیں، فاطمۃ الزہرا ہیں، حسن و حسین ہے، یا آل عباس، آل جعفر ابی طالب، یا آل عقیل، یہی مراد ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ تو ہیں ہی اہل بیت میں، مگر جب بھی اہل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد حضور کی ازواج مطہرات بدرجہ اولا ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ سب سے بڑی اہم غلطی ہے کہ جس سے ہماری قوم کے اندر جو ہے نا یہ چیزیں بیان کر کر کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اب لوگوں نے حضور کی ازواج اور حضور کی جو دیگر صحابزادیاں ہیں ان کو الگ کر دیا ہے معاذ اللہ۔ اب کہتے ہیں جناب حضور کی اہل بیت میں حسن و حسین اور مولا علی فاطمۃ الزہرا، بس اس کے علاوہ اور کوئی ہے نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بھائی اہل بیت سے مراد کون ہے؟ جب آپ سے کہا جناب آپ نے اپنے گھر والوں کے لانا ہے، یا آپ کہتے جناب میرے گھر والے، تو اگر آپ کی بیٹی شادی شدہ ہو گئی تو کیا اب وہ آپ کے گھر والوں میں کہلائے گی؟ نہیں، آپ کے گھر والوں میں نہیں کہلائے گی۔ تو آپ کے گھر والوں میں آپ کی زوجہ، آپ کے چھوٹے بچے غیر شادی شدہ، وہ آپ کے گھر والے کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ جب کہا حضور کے اہل بیت تو مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف خاصیت ہے کہ حضور کی نسل بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے چلی۔ ویسے جو نسل چلتی ہے وہ مرد کی طرف سے چلتی، عورت کی طرف سے نہیں چلتی، ماں سوائے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمۃ الزہرا، ان سے حضور کی نسل، حضور کا سلسلہ اور حضور کا جو ہے نسب چلا ہے، تو یہ حضور کی اولاد ہے، یہ حضور کی آل ہے۔ مگر جب بھی اہل بیت کا ذکر کیا حضور کی اہل بیت، تو حضور کی اہل بیت بولتے سب سے پہلے حضور کی اہل بیت میں جو شامل ہوتی ہیں وہ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ آتی ہیں، اما عائشہ آتی ہیں، اما حفصہ آتی ہیں، بی بی سلمہ آتی ہیں، جناب رقیہ آتی ہیں۔ یہ جو حضور کی ازواج مطہرات ہیں یہ بھی حضور کی اہل بیت میں ہے، اور پھر اس کے بعد سرکار نے جنہیں خصوصیت کے ساتھ اہل بیت کہا ہے وہ بی بی فاطمۃ الزہرا، مولا علی اور حسن و حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور سب سے بڑا دھوکہ جو ہے ہماری قوم کے ساتھ کیا گیا ہے، حضور کے ازواج کو اہل بیت سے الگ کر کے اور پنجتن پاک کو اہل بیت قرار دیا گیا ہے، اور ان کے فضائل اور ان کے مناقب کو لوگوں نے بیان کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنی ازواج میں محبت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے کیا کرتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ سرکار کے ہاں جب بھی کوئی کھانا پکتا تھا نا تو حضور فرماتے تھے کہ یہ تھوڑا سا سالن جاؤ خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کے آؤ، اور حضور بیٹھے بیٹھے بار بار ذکر کرتے جناب خدیجہ، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی۔ تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ایک بیوی ہونے کے ناطے میں نے غیرت کھائی، میں نے کہا حضور آپ اس بوڑھی کا ذکر بار بار کرتے رہتے ہیں، اللہ نے آپ کو ان سے زیادہ حسین و جمیل عورتیں دی ہیں نکاح میں، آپ نے اپنی طرف اشارہ کیا، تو آپ بار بار ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ اللہ رب العزت نے میری ساری اولاد مجھے خدیجہ کے بطن سے عطا فرمائی ہے، اور فرمایا کہ عائشہ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، خدیجہ نے اس وقت مجھ پر سارا مال قربان کیا جب لوگوں نے مجھ سے مال کو روک دیا تھا، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا خدیجہ نے مجھے سہارا دیا تھا۔ اور حضور فرماتے تھے خدیجہ خدیجہ ہے، خدیجہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔
تو حضور کے ازواج کا ذکر نہ کرنا یہ بہت سب سے بڑی جو ہے دھوکے بازی ہے اور حضور کے اہل بیت کے ساتھ بے وفائی ہے. اللہ اکبر میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم. اچھا اب یہاں پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں جناب اصل بات یہ ہے, یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے ہماری اس معاشرے کے اندر نا اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کے جو عقائد ہیں نا اب لوگ ان کو بیان نہیں کرتے, اب ان کا پرچار نہیں ہے, تعلیمات رضا کا پرچار نہیں ہے, عقائد اہل سنت کا پرچار نہیں ہے, ساری چیزیں دب گئی ہیں. اب لوگ کہتے ہیں جناب اگر حضور کے گھر والے, حضور کی بیٹیاں, تو اگر وہ بھی حضور کے اہل بیت میں سے ہیں تو جب سرکار نے چادر کے اندر فاطمہ الزہرا کو, حسن حسین علی پاک کو لیا تھا تو پھر وہ بیٹے کیوں نہیں تھی, پھر وہ بیٹے کیوں نہیں تھی؟ اب عقل کے اندھو خبیثو, جب یہ واقعہ ہوا تھا, یہ واقعہ ہے 10 ہجری کا. 10 ہجری کو جب عیسائیوں کے ایک پادری نے کہا کہ ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں, مناظرہ کس بات پر کہ عیسائی مذہب سچا ہے, تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. مناظرے سے تو وہ بھاگ گئے, تو حضور نے فرمایا ایسے اب مباہلہ کرتے ہیں. مباہلہ کیا ہے؟ میدان میں جمع ہو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. مالک جو حق پر نہیں ہے اس کو ذلیل کر دے, اس کو نیست و نابود کر دے, جو جھوٹا ہوگا وہ مر جائے گا, نسل اس کی ختم ہو جائے گی. اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کو لیا, مولا علی فاطمہ الزہرا پیچھے کھڑی ہیں اور حسن حسین کو ساتھ سرکار نے اوپر چادر ڈالی. اب عیسائیوں نے کہا ہم جا کے اپنے پادری سے مشورہ کرتے ہیں کرنا کیا ہے. اب وہ گئے اپنے پادری کے پاس, اس نے کہا کمبخت تم بھی جانتے ہو یہ کہ محمد واقعی اللہ کے رسول ہیں اور تم یہ چاہ رہے کہ ہم مباہلہ کریں. اور میں کہ مجھے قسم ہے رب کعبہ کی اگر ہم نے مباہلہ کیا اور اس محمد نے دعا کر دی اور اس کے ساتھ بیٹھے ان کے نواسوں نے آمین کہہ دیا, فرمایا کہ اللہ کی قسم ساری نصرانیت اس روئے زمین سے ختم ہو جائے گی. کہا یہ تو وہ چہرے اگر آمین کہہ دے اللہ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا کے رکھ دے. اگر تم نصرانیت کی بقا چاہتے ہو بھاگ جاؤ, مباہلہ نہیں کرو. مباہلہ نے اس دعا نبی نے آمین کہہ دیا تو وہ عیسائی پادری بھاگ گئے. انہوں نے کہا ایسا ہے ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں, ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں اور ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے. حضور نے فرمایا رب کعبہ کی قسم اگر یہ آج آ جاتے اور میں نے دعا کر دی ہوتی نا ایک عیسائی بھی روئے زمین پہ باقی نہیں رہتا. اب سرکار نے کس کو لیا ہوا ہے چادر میں؟ حسن و حسین کو, اور پیچھے جو ہے علی المرتضیٰ ہیں, فاطمہ الزہرا ہیں. اب وہ جو ہے دشمن صحابہ اعتراض کرتا ہے کہ اور صاحبزادیاں کہاں تھی, وہ کیوں نہیں تھی؟ یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے اور حضور کی ایک صاحبزادی حضرت رقیہ جو خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کی بڑی بہن عثمان غنی کی زوجہ, ان کا انتقال ہوا ہے 2 ہجری کو. اور حضور کی ایک صاحبزادی حضرت زینب جو عمر بن عاص کے نکاح میں تھی, ان کا انتقال ہوا ہے 8 ہجری کو. اور حضور کی ایک صاحبزادی ام کلثوم جو جناب عثمان غنی کی دوسری زوجہ تھی, ان کا انتقال ہوا 9 ہجری کو. اب یہ واقعہ ہے 10 ہجری کا. اب بھلا ایمان سے بتاؤ حضور کی 3 صاحبزادیوں کا ہو گیا انتقال, واقعہ ہے 10 ہجری کا. تو ظاہر جو سرکار کی بیٹی تھی وہی تو حضور کی چادر میں آئی, اگر وہ ہوتی نہ آتی پھر بات بنتی تھی. پھر کہا جاتا کہ سرکار نے انہیں جو اپنی چادر میں کیوں نہیں لیا. تو یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ اہل بیت. اور یہ جو کہا جناب پنجتن پاک, یہ ٹھیک ہے پنجتن پاک سے مراد علی المرتضیٰ, فاطمہ الزہرا, حسن و حسین اور سرکار مدینہ کی ذات. مگر یاد رکھیے گا ہم پنجتن پاک کی عظمت کے قائل ہیں. ایک اشارہ آپ کو دے رہا ہوں, ایک اشارہ. یہ جو دشمن صحابہ ان کی چالیں ہیں, ان کی چالوں کو سمجھا کرو. یہ کہتے جناب پنجتن پاک یعنی ان کا یہ نظریہ, یہ صرف جو 5 شخصیتیں صرف یہی پاک ہیں. پنجتن پاک کہتے ہیں یہ 5 شخصیتیں ہی پاک ہیں, کیونکہ وہ اور صحابہ کو تو مانتے ہی نہیں ہیں, ابو بکر کو تو مانتے ہی نہیں ہیں,
عمر کو تو معاذ اللہ غاصب مانتے ہیں، کہتے ہیں عمر نے معاذ اللہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ فلاں فلاں کیا، جھگڑا کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ عثمان کو تو وہ مانتے نہیں ہیں، اما عائشہ کو تو مانتے نہیں ہیں، اما حفصہ کو تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو جو صرف پنج تن پاک، ہم پنج تن پاک کا نعرہ لگانے کے بھی قائل ہیں، اور ہم سارے صحابہ کو پاک تن بھی کہتے ہیں اور سارے اہل بیت کو پاک تن کہتے ہیں۔ سمجھ شریف میں آ گئی؟ یہ بنیادی چیزیں ہیں عقائد والی، جس سے ہم میں سے ہر ایک سنی بریلوی کو باخبر ہونا ضروری ہے۔ یہ ان کی چالیں ہیں چھوٹی چھوٹی، جو ہمارے بھولے بھالے سنیوں کو ایسا ایسا دیمک کی طرح کھاتے رہتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ ٹن سنی اپنے آپ کو کہنے والا ایک دن رافضی بن جاتا ہے، جب عمر کا نام لیا جائے اس کو بخار چڑھ جاتا ہے، اس کو بخار چڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے خدا را میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج کیا ہے، آج ہمارے اسٹیجوں کے اوپر علی کے نعرے لگائے جاتے ہیں، علی کی منقبتیں پڑھی جاتی ہیں۔ ہمارے علماء کرام کہتے ہیں اگر کسی اسٹیج پہ صرف علی کا نام لیا جا رہا ہے، اس اسٹیج پہ ابو بکر کا بھی نام لو، عمر کا بھی نام لو، عثمان کا بھی نام لو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہم ان چار صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر علی کے نام کی منقبت پڑھی ہے تو پھر عمر کی بھی منقبت پڑھو، عثمان کی منقبت پڑھو، ابو بکر کی بھی منقبت پڑھو، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ جو ہے وہ وسوسہ پیدا نہ ہو، یہ تو رافضی ہیں، معاذ اللہ صحابہ کو تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے اپنے اسٹیجوں کے اندر ایسے گویے نعت خواں، ایسے نقیب اور ایسے خطیب جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ علی المرتضیٰ کو اگر ابو بکر سے افضل اور اعلیٰ مانتے ہیں، تو خدا را اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو، اپنے عقیدوں کے اندر پختگی لاؤ، اور نظریہ وہی پیش کرو جو نظریہ امام احمد رضا کا ہے، جو نظریہ امام احمد رضا کا ہے۔ ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے، آنے والی نسل کو اتنا واش کیا جا رہا ہے، ان کے دلوں سے محبت صحابہ کو نکالا جا رہا ہے، فقط اہل بیت حسین کے نعرے لگا کے ان کو صحابہ کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دشمن کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے، میں برملا کہتا ہوں، اگر اپنے آپ کو عقائد کے اندر مضبوط کرنا چاہتے ہو اور عقائد سے ہٹنا نہیں چاہتے، تو پھر آپ کو دعوت اسلامی کے ان علماء، ان مفتیان کرام اور بالخصوص مرشدی عطار سے منسلک ہو جانا چاہیے کہ جنہوں نے عقائد کی سرحد پر ایسا تیر گاڑا ہے اور ایسا علم گاڑا ہے کہ کوئی بھی مسلک رضا کے اندر، عقائد کے اندر رتی برابر بھی ضبط کا شکار نہیں ہو سکتا۔ سمجھ شریف آ گئی؟ تو عقائد کے اندر بالکل نہیں، رتی برابر بھی نہیں۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیتے ہوئے آج ہمارے کچھ سنی بھی بیچارے بلپلے ہو جاتے ہیں، مگر آپ نے کیسا نعرہ دے دیا ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی خدمت نہیں ہے۔ امیر اہل سنت کی، میں موضوع تو ہمارا یہ نہیں ہے مگر بتانا چاہ رہا ہوں، امیر اہل سنت کا یہ جو نعرہ ہے نا، ہر صحابی نبی جنتی، یہ کوئی چھوٹا موٹا نعرہ نہیں ہے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ علم کی دنیا کے بہت سے معاملات ہم نے دیکھے ہیں۔ آپ نے بد مذہبوں کی وہ جو سینکڑوں صفحات پر مشتمل کتابیں تھی، امیر اہل سنت نے یہ ایک نعرہ لگا کر ان کی صدیوں کی محنت پر پانی پھیر دیا ہے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، میں جانتا ہوں انہیں، ٹناٹن سنی تھے، مگر بد مذہبوں نے اتنا پیسہ دیا، اس جوان کے بچے نے اتنی بڑی کتاب لکھی امیر معاویہ کی توہین پر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مگر یہ جو نعرہ ہے نا، کہ یہ جو بچپن سے آپ ایک جو ہے دشمن صحابہ کا کہنا تھا کہ دیکھیں بریلیوں نے ایک کام بڑا تگڑا کیا ہے، وہ ابھی سے بچوں کو گھٹی دے رہے ہیں۔ یہ جو الحمدللہ ہمارے مدارس المدینہ کے اندر سلسلہ شروع ہو گیا نا، کہ حاضری سے پہلے حاضری کے بعد، کہ ہر صحابی نبی، معاویہ بھی، سفیان بھی، یہ سارے، ابو بکر بھی، عمر بھی، عثمان بھی، یہ عقائد کی پختگی کا بہت بڑا کام کیا ہے۔ اس لیے کہ آنے والا جو دور جو ہے، مگر جو حضرات امیر اہل سنت کی مریدی میں یا ان سے وابستہ ہے، تو ان پر تو میں یہ یقین کے ساتھ بلکہ گمان کر سکتا ہوں کہ اللہ انہیں بد مذہبوں کے حملوں سے بچائے گا۔
مگر جو گویے اس فیلڈ پہ چل پڑے ہیں ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے، ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ نعت خانوں نے بھی سوچ لیا ہے کہ جب تک حسین کے نام کی منقبت نہیں پڑیں گے لوگ پیسہ ہی نہیں دیں گے، علی کے نام کی منقبت نہیں پڑیں گے تو لوگ پیسہ ہی نہیں دیں گے، اس پہ زور بھی ایسا لگواتے ہیں اور ایسا ماحول بنا گیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آپ پڑھیں مگر ساتھ میں یہ اپنے آپ کو واضح، جناب میں ابو بکر کا بھی ماننے والا ہوں، میں عمر کا بھی میں عثمان کا بھی ماننے والا ہوں، میں علی کا بھی ماننے ہوں، میں احمد رضا بریلوی کا ماننے والا ہوں۔ اب چلو جی منقبت پڑھتے ہیں، اب کسی کے دماغ میں کوئی وسوسہ پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ جو ہے ہمارے اسٹیجوں کو جو اللہ ہمارے اسٹیجوں کی بات فرمائے، ہمارے صدیوں کے علماء کی خدمت کو 1 منٹ کے اندر یہ گویے آتے ہیں، پانی پھیر کے چلے جاتے ہیں۔ تو حضور کی اہل بیت میں کون ہے؟ حضور کی ازواج مطہرات، اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا، حسن و حسین اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور دوسری بات، آج ہمارے جو سلسلے چل پڑے ہیں نا، اچھا محرم شروع ہو رہا ہے، کوئی بندہ بھی، اچھا یہ جو میرا کلام ہے، میرا خطاب ہے، فقط سنی بریلوی مسلک رضا پہ چلنے والے، اگر کوئی امام احمد رضا کو نہیں مانتا تو میری بات کو بھی نہ سنے، میں ان سے کلام کر رہا ہوں۔ کوئی بھی سنی بریلوی ان 10 دنوں کے اندر، کیا ویسے پورا سال، کوئی بھی نوحہ اپنے موبائل کے سٹیٹس پہ نہ لگائے، اپنے موبائل کی زینت نہ بنائے۔ وہ چند جملے ہوتے ہیں ان کو بڑی چسیاں آ رہی ہوتی ہیں، وہ سٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں، کیوں ہمارے تو سلسلہ چل پڑے جناب، جس طرح کا بہاؤ ہو لوگ وہیں چلتے ہیں جناب، بہاؤ جو یہ چل رہا ہے ہم بھی ادھر گھسے چلے جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی ٹناٹن سنیے اپنے آپ کا، اپنے موبائل میں یہ نوحے، یہ ماتم اپنے موبائل میں خدا را ان کو سٹیٹس نہ بناؤ، اپنی عاقبت کو برباد نہ کرو۔ میں نے کیا کہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے 10 کا روزہ رکھا وہ 11 کا بھی رکھے، کہیں تمہاری مشابہت نہ ہو جائے۔ اگر آپ نے لوہے لگائے، آپ نے ماتم سنے، تو ایمان سے بتاؤ آپ کی مشابہت ان سے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی نا۔ تو آپ نے اگر گھروں میں علم لگائے، آپ نے جھنڈے لگائے، آپ کا کیا کام ہے؟ آپ نے وہ پنجہ لگا دیا، آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ کن کی پہچان ہے؟ آپ ان کے عقائد پڑھیں، اللہ کی قسم اگر میں کتاب دکھا دوں ان کے عقائد، آپ تو تھو تھو کرتے مسجد سے اٹھ کے چلے جائیں گے، ان کے اتنے خطرناک عقائد ہیں صحابہ کے بارے میں، اتنے خطرناک عقائد ہیں۔ آپ تو ایسے میں تو مجھے بھی مارنے پہ آ جائیں، بولے صاحب یہ کیسی گندی گندی باتیں ممبر پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں، مگر ہماری قوم تو بھولی ہے، ان چیزوں کو سمجھتی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے خدا را مسلک رضا پر قائم رہو۔ یہ علم، یہ تعزیے، یہ چڑھاوے، یہ ساری کن کی علامات ہیں؟ یہ کون کرتے ہیں؟ اور یہ اہل بیت کا مذاق کرتے ہیں، اہل بیت کی توہین کرتے ہیں۔ آپ کسی کی بے بسی کی تصویر بیان کرو، بھلا بتاؤ آپ اس کی شان بیان کر رہے ہو یا اس کا جو ہے وہ مظلومانہ چہرہ بیان کر رہے ہو؟ لوگ جی اہل بیت تو بیچارے مظلوم تھے، ان کے ساتھ ایسا ہوا، ان کا تو کوئی تھا ہی نہیں۔ آپ یہ بتاؤ آپ ان کی بے بسی کو بیان کر رہے ہو یا ان کی شان بیان کر رہے ہو؟ آپ ان کی بے بسی کو بیان کر رہے ہو، وہ تو کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اہل بیت کے ازواج کی معاذ اللہ حضور کی نواسیوں کی سروں سے چادریں اتار لی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری من گھڑت کہانیاں ہیں۔ واقعہ کربلا کا کوئی منکر نہیں ہے، مگر اس کے اندر ایسی من گھڑت کہانیاں ہیں جو آپ صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ جن کا کوئی سر پاؤں ہی نہیں ہے۔ سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں اگر کربلا کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اگر کسی کی آنکھوں میں آنسو آتے تو سبحان اللہ، یہ حضور کے آل کی محبت کے آنسو ہیں۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر کوئی بندہ میری شفاعت لینا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ میری اولاد کی خدمت کرے، میری اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرے، کل بروز قیامت مجھ محمد کی اس کو شفاعت ملے گی۔ اور فرمایا کہ جس نے میرے بعد میری آل سے بغض رکھا، فرمایا قیامت کے دن پھر وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ اللہ سے محبت اس لیے کرو، وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتا ہے، اور مجھ سے محبت اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور میرے گھر والوں سے محبت میری رضا کے لیے کرو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اس وقت تک تم میں سے کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میرے گھر والوں کی محبت نہ آ جائے۔
تو حضور کے گھر والوں کی محبت کسی کے دل میں نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، وہ جہنم میں جائے. سمجھ آ گئی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے حضور میں آیا تو کچھ لوگ باتیں کر رہے، جیسے مجھے دیکھا تو لوگوں نے باتیں ختم کر دی. حضور جلال میں آ گئے. صحابہ کرام کہتے سرکار کی چادر زمین سے گھسک رہی تھی. حضور منبر پہ آئے، سرکار نے لوگوں کو بلایا، فرمایا ادھر آ جاؤ. فرمایا کہ بتاؤ تمہاری عزت تھی، تمہیں عزت اللہ نے میری وجہ سے دی ہے. تمہیں بتاؤ تمہاری عزت تھی، تمہیں عزت اللہ نے میری وجہ سے دی ہے. فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو یہ عزتیں تمہاری برقرار رہے تو میری وجہ سے میرے گھر والوں کی عزت کیا کرو، میرے گھر والوں کی عزت کیا کرو. اور جناب صدیق اکبر کیسی عزت کرتے تھے؟ حضرت عباس حضور کے چچا، اگر حضرت عباس سواری پر جا رہے ہوتے، حضرت عباس آ رہے ہوتے، صدیق اکبر سواری سے نیچے اتر کے کھڑے ہو جاتے کہ حضور کے چچا جو آ رہے ہیں. اگر کسی مجلس میں حضرت عباس آتے، جناب صدیق اکبر بیٹھے ہوتے، آپ کھڑے ہو جاتے ہاتھ باندھ کے، کیوں؟ حضور کے چچا جو آ رہے ہیں. جناب عمر کو پتہ چلتا کہ علی آ رہے ہیں، جناب عمر اپنی چادر بچھا کے علی مرتضیٰ کو اپنی چادر میں بٹھایا کرتے تھے. تو کبھی اس موضوع پر گفتگو کریں کہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت اور مودت کیسی تھی. آج تو بدبختوں نے ہماری قوم کو گمراہ کر کے رکھ دیا ہے. جناب صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے اپنی اولاد سے زیادہ حضور کی اولاد محبوب ہے، حضور کی اولاد محبوب ہے. اور جناب عمر فاروق نے تو حد ہی کر دی. امام حسین جناب عمر کے دروازے پہ آئے، دروازہ بند تھا، آپ چلے گئے. فرمایا بیٹا تم آئے نہیں؟ کہا میں آیا تھا. باہر آپ کے بیٹے بیٹھے تھے، دستار اتاری اور فرمایا کہ بیٹا یہ جو سر پہ بال ہے نا عمر کے، یہ بھی تمہارے نانے کا صدقہ ہے. یہ جو عمر کے سر پہ بال ہے نا، یہ بھی تمہارے نانے کا صدقہ ہے. بھلا عمر سے بڑھ کر کوئی حضور کی آل سے محبت کرتا ہے؟ سیدی اعظم فرماتے ہیں اگر حضور کی اہل بیت کی محبت کی تشریح کی ہے تو وہ جناب عمر فاروق نے کی ہے. مدائن سے کچھ مال آیا تو آپ نے فرمایا کہ آؤ مال لے جاؤ. جناب امام حسین آئے، فرمایا کہ مرحبا مرحبا تشریف لائیے، آپ بڑی عزتوں والے ہیں، لیجیے 1000 دینار. امام حسن آئے، آپ کی کیا شان ہے، آپ بھی آئیے، لیجیے 1000 دینار. آپ کا بیٹا ابن عمر، آپ بھی آئیے، جناب آپ بھی بڑی شان والے، لیجیے 500 دینار. ابا جی یہ کیا ماجرا ہے؟ ان کو 1000 دینار، مجھے 500. اور میں نے تو حضور کے زمانے میں جنگیں بھی لڑی ہیں. جب حسن حسین چھوٹے مدنی منع تھے اور یہ گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، میں جنگیں لڑا کرتا تھا، اور یہ تو آپ برابر دیں، کم از کم یہ زیادہ نہ برابر تو دیں حسن حسین کے. سنو آپ عمر فاروق نے کیا فرمایا. فرمایا سن عمر کے بیٹے، کیا تیرا باپ حسین کے باپ جیسا ہے؟ کیا تیری ماں حسین کی ماں جیسی ہے؟ کیا تیرا نانا حسین کے نانے جیسا ہے؟ کیا تیری نانی حسین کے نانی جیسی ہے؟ کیا تیرے چچا جو ہے وہ حسن حسین کے چچا جیسے ہیں؟ کیا تیری خالائیں حسن حسین کی خالائیں جیسی ہیں؟ کیا تیرے جو ہے وہ ماموں حسن حسین کے ماموں جیسے ہیں؟ کہا نہیں ہے. کہا جب ایسے رشتے لے آئے گا پھر عمر بھی تجھے 1000 دینار دے گا، تجھے بھی 1000. ایسے رشتے تو لے آ. حسن حسین کے نانا کون ہے؟ محمد رسول اللہ ہے. نانی کون ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ ہے. بابا کون ہے؟ علی المرتضیٰ ہے. والدہ کون ہے؟ فاطمہ الزہرا ہے. چچا کون ہے؟ جعفر ابی طالب ہے. آپ کی خالائیں کون ہیں؟ جناب رقیہ ہیں، زینب ہے، کلثوم ہے. ماموں کون ہے؟ ابراہیم ہے، عبداللہ ہے، قاسم ہے. لاؤ ایسے رشتے، پھر تمہیں بھی عمر 1000 دینار دے گا. عمر نے بتا دیا اگر جب بھی کہیں مال تقسیم ہوگا سادات کو ڈبل ملے گا، سادات کے علاوہ لوگوں کو اس کا آدھا ملے گا، سادات کے علاوہ لوگوں کو آدھا ملے گا. اور یہی روش میرے امام احمد رضا نے کی. سیدی اعلی حضرت کی بارگاہ میں جب شیرنی تقسیم ہوتی تھی، آپ سید ہیں آپ کے لیے ڈبل ہے، آپ سید نہیں ہیں آپ کے لیے سنگل ہے. کیوں؟ یہ عمر فاروق کی سنت ہے، یہ عمر فاروق کی سنت ہے. اور یہ جناب عمر نے بتایا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں مدائن سے بڑی قیمتی چادریں آئی، آپ نے صحابہ میں تقسیم کر دی. سارے صحابہ نے جو ہے وہ چادریں زیب تن کی ہوئی ہیں، اور مسجد نبوی میں آتے صحابہ کو دیکھتے ہیں، عمر خوش ہوتے ہیں کہ صحابہ پہ چادریں بڑی بھلی لگ رہی ہیں. حسن حسین کو دیکھا کہ ان کی جسم پہ چادر ہی نہیں ہے. جناب عمر تو ناراض ہو گئے کہ سب کو چادریں مل کے حسن حسین کو نہیں ملی. یمن کے گورنر کو کہا جلدی سے 2 بہترین جبے سلوا کے بھیجو. لوگ حضرت مبارک ہو آپ کی دی ہوئی چادریں. فرمایا جاؤ جاؤ مجھے خوشی نہیں ہو رہی.
کہا ابھی تو آپ خوش تھے، ابھی خوش نہیں ہے؟ کہا ابھی خوش اس لیے نہیں ہوں کہ یہ چادریں حسن حسین کے جسم پر نہیں ہیں۔ یمن سے 2 چادریں آئی، 2 جبے آئے، حسن حسین کو پہنائے اور پھر ممبر پہ بیٹھے، کہا اب مجھے تمہاری چادریں بھی اچھی لگ رہی ہے، کیوں؟ اب یہ خوبصورت لباس حسن حسین کے جسم پر جو سج گیا ہے، حسن حسین کے جسم پر جو سج گیا ہے۔ تو جناب عمر سے بڑھ کر تو کی محبت کرنے والا تھا ہی نہیں اہل بیت سے، ہمیشہ حضور کی آل کے لیے۔ اور جب وظیفہ تقسیم کرنے کی بات ہوتی تو لوگ کہتے جناب بڑے صحابہ کرام سے مال دینا شروع کر، فرمایا نہیں نہیں نہیں، پہلے مال حسن حسین کو ملے گا پھر اوروں کو ملے گا، پہلے حسن حسین کو ملے گا پھر اوروں کو ملے گا۔ یہ تھے میرے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ آپ کی محبت تھی اہل بیت سے۔ اللہ اکبر۔ تو خدا را میرے بھائیوں، لوگوں کو بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، بڑی جناب وہ کوفت ہوتی ہے، مولوی صاحب باتیں کیسی کر رہے ہو؟ میرے بھائیوں اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو ہمارے ہاں ارد گرد معاشرے کے اندر یہ جو خرافات ہے نا، یہ خرافات ان کی ایجاد کرتا ہے جو دشمن صحابہ ہیں۔ ہمارے سنی تو بھولے بھالے ہیں، بولی بالی بھیڑیاں ہیں، جدھر بھی چاہو تو چرواہ گھاس دکھا کے لے جاؤ، یہ ایسا ایسا آپ کو کلوز کریں گے اور پھر آخری بار کیا کریں گے؟ آپ کے دل میں بغض صحابہ ڈال دیں گے۔ اب اہل بیت جی سب کچھ اہل بیت، سب کچھ اہل بیت، پھر آخری تیر پتہ کیا ہوگا جناب؟ دیکھیں اہل بیت کی شان، جی بالکل ایمان سے بتاؤ، جب اہل بیت کی شان اتنی ہے تو پھر ابو بکر نے جو ہے وہ فتق کا مال فاطمہ الزہرا کو کیوں نہیں دیا؟ پھر ابو عمر نے جو ہے وہ جھگڑا کیوں کیا معاذ اللہ؟ آپ کہو گے اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، جی یہ مسئلہ ہے۔ اچھا میں آج بعد عمر کو بھی نہیں مانتا، ابو بکر کو بھی نہیں مانتا، ہو گیا نا کام، کر دیا نا اس نے اپنا کام۔ آمنا وصدقنا، آنکھیں بند کر لو، جو امام احمد رضا نے کہہ دیا سو کہہ دیا، 1 انچ بھی سے آگے نہیں بڑھے گا، 1 انچ سے پیچھے نہیں آگے، بس اسی پر آپ کا خاتمہ ہو جائے، آپ کی دنیا بھی آباد ہے، آخرت بھی آباد ہے۔ اللہ میرا اور آپ تمام کا حامی و ناصر ہو، وما علیہ الا البلاغ المبین۔